ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں کچھ یہودی رہتے تھے۔ یہ گاؤں ایک گھنے جنگل کے کنارے واقع تھا، جہاں کی فضا ہمیشہ خاموش اور پر اسرار رہتی تھی۔ گاؤں کے لوگ بہت مالدار تھے، لیکن ان کے دل تنگ تھے۔ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی کسی دوسرے مذہب کا احترام کرتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ صرف دولت اور طاقت ہی سب کچھ ہے۔ ایک دن اس گاؤں میں ایک اللہ والا بزرگ آیا۔ وہ سادہ لباس میں تھا، لیکن ان کے چہرے پر عجیب سی روشنی تھی۔ انہوں نے گاؤں کے لوگوں کو اللہ کی راہ پر آنے کی دعوت دی، لیکن یہودیوں نے ان کی باتوں کو نہیں مانا اور ان کا مذاق اڑایا۔ وہ کہتے تھے، ہمیں کسی اللہ کی ضرورت نہیں، ہم خود ہی اپنے مالک ہیں۔ اللہ والے بزرگ نے ہمت نہ ہاری اور گاؤں میں رہ کر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش جاری رکھی۔ وہ روزانہ لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے، لیکن گاؤں والے انہیں نظر انداز کرتے رہے۔ کچھ لوگ تو انہیں تنگ کرنے لگے، یہاں تک کہ ان پر پتھر بھی پھینکنے لگے، لیکن بزرگ نے ہمیشہ صبر کا دامن تھامے رکھا۔ ایک دن گاؤں کے سردار نے بزرگ کو بلایا اور کہا، اگر تمہارا اللہ اتنا ہی طاقتور ہے تو ہمیں ایک نشانی دکھاؤ، ہم تمہاری بات مان لیں گے۔ بزرگ نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہاری خواہش پوری ہوگی، لیکن یاد رکھو، اللہ کی نشانی دیکھ کر بھی اگر تم نے توبہ نہ کی تو تمہارا انجام بہت ہی برا ہوگا۔ اگلے دن گاؤں میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ گاؤں کے درمیان میں ایک بہت بڑا درخت تھا جو سوکھ چکا تھا۔ بزرگ نے اس درخت کے پاس کھڑے ہو کر دعا کی اور اچانک وہ درخت ہرا بھرا ہو گیا اور اس پر پھول اور پھل لگ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر گاؤں والے حیران رہ گئے، لیکن ان کا دل پھر بھی نہ پگھلا۔ گاؤں کے سردار نے کہا، یہ تو کوئی جادو ہے، ہم اس پر یقین نہیں کریں گے۔ بزرگ نے کہا، تمہاری آنکھوں کے سامنے معجزہ ہوا، لیکن تمہارا دل سخت ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ یہ کہہ کر بزرگ وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد گاؤں میں ایک خوفناک طوفان آیا۔ آسمان سے آگ برسنے لگی اور زمین لرزنے لگی۔ گاؤں کے لوگ خوف زدہ ہو گئے اور بزرگ کو ڈھونڈنے لگے، لیکن وہ کہیں نہیں ملا۔ طوفان نے پورے گاؤں کو تباہ کر دیا اور یہودیوں کی دولت خاک میں مل گئی۔ جب طوفان تھما تو گاؤں کے لوگوں نے دیکھا کہ بزرگ کا ٹھکانہ خالی ہے۔ وہاں صرف ایک چھوٹی سی کتاب پڑی تھی جس پر لکھا تھا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، لیکن اس کے عذاب سے ڈرو۔ گاؤں والوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ گاؤں کے سردار نے اپنے لوگوں سے کہا، ہم نے اللہ کے بندے کو نظر انداز کیا ہے اور اب ہمارا یہ حال ہو گیا ہے، ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ لیکن اب توبہ کا وقت گزر چکا تھا۔ گاؤں والے اپنی دولت اور طاقت کھو چکے تھے اور ان کے دل ٹوٹ چکے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد گاؤں ویران ہو گیا۔ یہودیوں نے وہ جگہ چھوڑ دی اور وہ درخت جو بزرگ نے زندہ کیا تھا وہ بھی سوکھ گیا۔ گاؤں کی کہانی لوگوں کے لیے ایک سبق بن گئی کہ اللہ کی نافرمانی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ اللہ والے بزرگ کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ کسی اور گاؤں میں اللہ کی دعوت لے کر چلے گئے، جبکہ کچھ کا ماننا تھا کہ وہ اللہ کے خاص بندوں میں سے تھے جو معجزہ دکھا کر غائب ہو گئے۔ گاؤں کی کہانی دور دور تک پھیل گئی۔ لوگ اسے ایک عبرت کی کہانی کے طور پر سنتے تھے۔ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے تھے وہ اس واقعے کو یاد کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جس جگہ وہ درخت تھا وہاں اب بھی کبھی کبھی ایک روشنی نظر آتی ہے۔ لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ اللہ والے بزرگ کی روح ہے جو ابھی بھی لوگوں کو نیکی کی راہ دکھاتی ہے۔ اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے عذاب سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے۔ کچھ سالوں کے بعد ایک نوجوان اس گاؤں کے قریب رہتا تھا۔ اس نے خواب میں اللہ والے بزرگ کو دیکھا۔ بزرگ نے اسے ہدایت دی کہ وہ اس ویران گاؤں میں جائے اور وہاں ایک پوشیدہ خزانہ تلاش کرے جو اللہ کی رحمت کا نشان ہے۔ نوجوان نے خواب پر عمل کیا اور وہ گاؤں پہنچ گیا۔ وہاں اسے وہ درخت دوبارہ ہرا بھرا ملا اور اس کی جڑوں کے پاس ایک چھوٹا سا صندوق ملا جس میں قرآن پاک کی ایک قدیم نسخہ تھی۔ یہ نسخہ گاؤں والوں کے لیے اللہ کی آخری رحمت تھی جو انہیں ہدایت کی طرف بلاتی تھی۔ نوجوان نے اس نسخے کو اپنے گاؤں لے جا کر لوگوں میں تقسیم کیا اور یوں اللہ کی رحمت نے ایک نئی شکل میں لوگوں کو ہدایت دی۔
نوجوان نے جب قرآن پاک کے اس قدیم نسخے کو اپنے گاؤں میں تقسیم کیا تو لوگوں کے دل نرم ہونے لگے۔ کچھ لوگوں نے تو توبہ کی اور اللہ کی طرف رجوع کیا۔ ان میں سے ایک بوڑھا شخص تھا جو گاؤں کا سابقہ سردار تھا۔ اس نے نوجوان سے کہا، میں نے اپنی زندگی میں بہت سی غلطیاں کی ہیں، لیکن اب میں سمجھ گیا ہوں کہ اللہ کی رحمت ہر کسی کے لیے ہے۔ اس بوڑھے شخص نے اپنی باقی زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دی۔ نوجوان نے قرآن پاک کی تعلیمات کو اپنے گاؤں میں پھیلانا شروع کیا۔ اس نے ایک چھوٹی سی مسجد بنائی جہاں لوگ جمع ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ گاؤں کے لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ مہربان ہونے لگے۔ یہ نوجوان اللہ کی رحمت کا ایک اور نشان تھا جو اس ویران گاؤں کو دوبارہ آباد کر رہا تھا۔ ایک دن اسی نوجوان نے خواب میں دوبارہ اللہ والے بزرگ کو دیکھا۔ بزرگ نے اسے بتایا کہ وہ درخت جو دوبارہ ہرا بھرا ہوا تھا وہ اللہ کی رحمت کا ایک اور نشان ہے۔ بزرگ نے کہا، اس درخت کے نیچے ایک چشمہ پھوٹے گا جو تمہارے گاؤں کے لیے شفا اور برکت کا باعث ہوگا۔ نوجوان نے درخت کے پاس کھدائی شروع کی اور واقعی وہاں ایک صاف اور شفاف چشمہ پھوٹ نکلا۔ اس چشمے کا پانی لوگوں کے لیے شفا کا باعث بنا اور گاؤں میں خوشحالی لوٹ آئی۔ گاؤں کے لوگوں نے اس چشمے کو چشمہ رحمت کا نام دیا۔ دور دراز سے لوگ اس چشمے کے پانی کے لیے آنے لگے اور یہ گاؤں ایک بار پھر آباد ہو گیا۔ نوجوان نے گاؤں والوں کو سمجھایا کہ یہ سب کچھ اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے اور ہمیں ہمیشہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کچھ عرصے کے بعد نوجوان نے ایک مدرسہ قائم کیا جہاں بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی تھی۔ یہ مدرسہ گاؤں کے لیے علم اور ہدایت کا مرکز بن گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کی رحمت نے اس گاؤں کو دوبارہ زندہ کر دیا اور وہ ہمیشہ اس کا شکر ادا کرتے رہے۔ کچھ عرصے کے بعد ایک اور عجیب واقعہ پیش آیا۔ گاؤں کے قریب ایک غریب خاندان رہتا تھا جو بہت ہی مشکل حالات سے گزر رہا تھا۔ ان کے گھر میں ایک چھوٹی سی بچی تھی جس کا نام امینہ تھا۔ امینہ بہت بیمار تھی اور ڈاکٹروں نے اس کے علاج سے مایوسی کا اظہار کر دیا تھا۔ اس کے والدین بہت پریشان تھے اور انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ ان کی بیٹی کو شفا دے۔ ایک رات امینہ کے والد نے خواب میں اللہ والے بزرگ کو دیکھا۔ بزرگ نے انہیں ہدایت دی کہ وہ اس ویران گاؤں میں جائے جہاں وہ درخت اور چشمہ موجود ہے۔ بزرگ نے کہا، اگر تم اپنی بیٹی کو اس چشمے کا پانی پلاؤ گے تو وہ شفا پا جائے گی۔ امینہ کے والد نے خواب پر عمل کیا اور اگلے دن ہی وہ اپنی بیٹی کو لے کر اس گاؤں پہنچ گیا۔ جب وہ چشمے کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ چشمے کا پانی چمک رہا ہے جیسے اس میں کوئی روشنی ہو۔ انہوں نے امینہ کو چشمے کا پانی پلایا اور کچھ ہی دیر بعد امینہ کی صحت بہتر ہونے لگی۔ اس کے چہرے پر رنگ لوٹ آیا اور وہ دوبارہ مسکرانے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے والدین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ امینہ کی شفا پانے کی خبر پورے علاقے میں پھیل گئی۔ لوگ دور دراز سے اس چشمے کے پانی کے لیے آنے لگے اور یہ جگہ ایک مقدس مقام بن گئی۔ لوگوں نے اس جگہ کو چشمہ شفا کا نام دیا اور یہاں ہر روز لوگ جمع ہو کر اللہ کی رحمت کے لیے دعا کرتے تھے۔ امینہ کے والدین نے اس جگہ پر ایک چھوٹی سی عبادت گاہ بنائی جہاں لوگ جمع ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں وقف کر دی اور لوگوں کو نیکی کی تلقین کرنے لگے۔ ان کی کوششوں سے گاؤں کے لوگوں کا دل ایمان اور روشنی میں پھیل گیا اور وہ ایک پرامن اور خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ کچھ عرصے کے بعد امینہ نے خواب میں دیکھا جس میں اسے اللہ والے بزرگ نظر آئے۔ بزرگ نے اسے بتایا کہ وہ درخت اور چشمہ اللہ کی رحمت کا نشان ہے اور یہ جگہ ہمیشہ لوگوں کے لیے برکت کا باعث رہے گی۔ بزرگ نے امینہ کو ہدایت دی کہ وہ لوگوں کو اللہ کی رحمت کی کہانیاں سنائے اور انہیں نیکی کی راہ پر چلنے کی تنقید کرے۔ امینہ نے بزرگ کی ہدایت پر عمل کیا اور وہ اپنے گاؤں میں لوگوں کو اللہ کی رحمت کی کہانیاں سنانے لگی۔ اس کی باتوں سے لوگوں کے دل نرم ہونے لگے اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے لگے۔ امینہ کی کوششوں سے گاؤں کے لوگوں کے دلوں میں ایمان کی روشنی پھیل گئی اور وہ ایک پرامن اور خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ کہتے ہیں کہ آج بھی وہ درخت اور چشمہ موجود ہے اور لوگ دور دراز سے اس کی برکت حاصل کرنے آتے ہیں۔ ایک دن گاؤں کے قریب ایک نوجوان چرواہا اپنی بکریوں کو چرا رہا تھا۔ وہ بہت غریب تھا اور اپنی زندگی سے بیزار تھا۔ اس نے سنا تھا کہ اس ویران گاؤں میں ایک چشمہ ہے جو لوگوں کے لیے شفا اور برکت کا باعث بنتا ہے۔ وہ اپنی مشکلات سے تنگ آ کر اس چشمے کی تلاش میں نکل پڑا۔ جب وہ چشمے کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ چشمے کا پانی چمک رہا ہے۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں پانی پیا اور اپنے چہرے پر چھڑکا۔ اچانک اسے ایک عجیب سا سکون محسوس
محسوس ہوا جیسے اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ وہ وہاں بیٹھ کر اللہ سے دعا کرنے لگا اور اپنی مشکلات کا ذکر کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نوجوان نے دیکھا کہ اس کی بکریوں کے ارد گرد ہری بھری گھاس اگ آئی ہے، جبکہ پہلے وہاں صرف خشک زمین تھی۔ اس نے اپنی بکریوں کو وہ گھاس کھلائی اور وہ بکریاں تیزی سے موٹی ہونے لگی۔ نوجوان کو احساس ہوا کہ یہ سب کچھ اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ نوجوان نے اس جگہ کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ وہ روزانہ چشمے کے پاس بیٹھ کر اللہ سے دعا کرتا اور اپنی بکریوں کو ہری بھری گھاس کھلاتا۔ کچھ ہی عرصے میں اس کی بکریوں کی تعداد بڑھ گئی اور وہ ایک مالدار چرواہا بن گیا۔ اس نے اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کیا اور غریبوں کی مدد کرنے لگا۔ تو دوستو، یہ تھی یہودیوں کے گاؤں میں اللہ والے کا انجام کی کہانی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی پراسرار اور سبق آموز کہانیاں لاتے رہیں۔ اللہ حافظ۔